اللہ سے دعا ہے کہ وہ محترم بھائی کی عمر میں علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں، وہ شخصیات، وہ افراد اور وہ ذاتیں، ان کا تعلق اسلام سے کیا ہے، وہ کون ہے۔ کوئی شاعر تڑپ پڑتا ہے، اس نے کہا اسلام وہ پودا نہیں کہ جس نے پانی سے ضیاء پائی، اسلام وہ پودا نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو چمن میں بہار آئی۔ حضرات آج ہم ان صحابہ کا تذکرہ سننے کے لیے، ان کا ذکر سننے کے لیے اس مجلس میں جمع ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اپنا تن لٹا دیا، اپنا من لٹا دیا، اپنی جانیں فدا کر دی، اپنے پیارے قربان کر دیے۔ انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، انہوں نے اپنوں کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے کاروباروں کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ آمینہ کے لال کے لیے چھوڑا ہے، مکہ کے درِ یتیم کے لیے چھوڑا ہے، خاتم النبیین کے لیے چھوڑا ہے، اور خاتم المعصومین کے لیے چھوڑا ہے۔ ان صحابہ کے لیے اور ان صحابہ کہ جنہوں نے اپنے سب کچھ احباب کو، پیاروں کو لٹا کر اللہ کے پیغمبر کی محبت کا پھریرا بلند کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کون صحابہ ہے کہ جن کا ذکر قرآن میں 1226 آیات میں ہے، وہ صحابہ ہے۔ تورات کے اندر 17 یا 20 آیات ان کی شان میں اترتی ہے، وہ صحابہ ہے۔ انجیل کے اندر 13 آیات ان کی شان میں اترتی ہے، وہ صحابہ ہے۔ زبور کے اندر جن کا ذکر 11 آیات میں ہے، وہ صحابہ ہے۔ محترم صحابہ وہ صحابہ ہے کہ قرآن میں ذکر صحابہ کا ہے، حدیث میں ذکر صحابہ کا ہے، پہلے ادیان میں ذکر صحابہ کا ہے، تورات میں ذکر صحابہ کا ہے، زبور میں ذکر صحابہ کا ہے، انجیل میں ذکر صحابہ کا ہے۔ جس کتاب میں جس جگہ پر میرے پیغمبر کا ذکر ہے، اس جگہ پر میرے پیغمبر کے ساتھیوں کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ آپ نہیں بولتے، آپ نہیں بولتے، گونگے مت بنیے اور مردہ ضمیروں والوں، ان سنیوں کو اور ان اہل سنت والجماعت کے داعیوں کو، ان کے ذہنوں پر ان شیعوں نے زنگ لگا دیا ہے۔ تجھے کیا معلوم ہے؟ تو اپنی مسجد میں بیٹھ کے اللہ کے پیغمبر کے ساتھیوں کی شان میں نہیں بولتا ہے، وہ نہ جانے کہاں کہاں بھونکتا ہے، تجھے پرواہ تک نہیں ہے۔ آؤ میں بتانا چاہتا ہوں کون صحابہ، کون، غور سے سنیے، اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے۔ جنہوں نے اپنی ٹانگیں پکڑی ہیں چھوڑ دیجئے، یہ کہیں نہیں جائیں گے۔ اپنی ٹانگیں چھوڑ کر اپنی جگہ کو بالکل مطمئن ہو کے بڑے پیار سے اور بڑے بہترین انداز سے اہلا و سہلا و مرحبا، میں محترم جناب قاری سلمان شریف صاحب حافظہ اللہ تعالی کو ویلکم کرتا ہوں کہ وہ ہماری اسٹیج کی زینت بنے۔ محترم جناب تشریف غور کریے، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے کون سے ساتھی جن کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اولئک هم المفلحون، وہ صحابہ، اولئک هم الراشدون صحابہ، اولئک هم المتقون صحابہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون صحابہ، اولئک هم
الوارثون صحابہ، نہ بولو نہ بولو، یہ فرشتے آپ کے اندر موجود ہیں، وہ گواہیاں لے کے آسمانوں میں پہنچیں گے، وہ بتائیں گے۔ میں ایک ایسے مجمع میں گیا تھا، خطبہ بولتے تھے، سامعین سوئے تھے، نہ بولو یہ تمہاری قسمت ہے، میں تو بولوں گا۔ اولئک هم الوارثون صحابہ، اولئک هم الفائزون صحابہ، اولئک هم المتقون صحابہ۔ کون صحابہ؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی صحابہ۔ کون صحابہ؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین صحابہ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ صحابہ فعلم ما فی قلوبہم صحابہ فانزل السکینۃ علیہم صحابہ واصابہم فتحا قریبا صحابہ۔ بولیے کون صحابہ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، الحامدون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، العامرون بالمعروف صحابہ، والناہون عن المنکر صحابہ۔ اور کون صحابہ؟ والحافظین لحدود اللہ، یہ صحابہ۔ اور جن کے بارے میں اللہ کا قرآن ذکر کرتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کسی کی تصدیق کے لیے، کسی کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے، آج کے امام کی امامت کے لیے، اور ہر کسی کا فیصلہ جو ہے کل نامہ اعمال ملنے کے بعد ہوگا۔ کیا آپ اس بات پہ خوش نہیں ہے؟ اللہ کے پیغمبر کے ساتھی تو وہ ہے جن کا فیصلہ اللہ کے پیغمبر نے، ان کی اور اللہ کے رسول نے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں ان سے راضی ہوں، رضی اللہ، اللہ راضی ہے، ان سب سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور خلوص اور بہترین باتیں بند کر دیں۔ جن کو کوئی مسئلہ ہے وہ باہر جا کے اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، باتیں نہیں، توجہ سے سنیے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ صحابہ میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہے۔ یہ پیار اور محبت کا درس ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اور امت تک یہ پیغام پہنچا دیجئے، قیامت تک آنے والا کوئی جتنا مرضی ترے باز ہو، بڑی پگڑی والا ہو، کالے بل دینے والا ہو، کالے دوپٹوں کا مالک ہو، کالی پگڑی والا ہو، کالے دل والا ہو، سیاہی اس کے چہرے پہ ہو، دماغوں کے اندر سیاہی ہو، جو جتنا مرضی وہ اہل بیت کی آڑ لے کر وہ میرے صدیق کی صداقت کے اوپر انگلی اٹھائے گا، وہ میرے فروغ کی عدالت کے اوپر، میرے عثمان کی شرم و حیا اور سخاوت کے اوپر، میرے حیدر کرار کی عدالت اور شجاعت کے اوپر، حسنین کریمین کی عظمت کے اوپر، امی عائشہ کے دوپٹے کے اوپر، امی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان کے اوپر انگلی اٹھائے گا۔ میں اللہ کہتا ہوں وہ مردود ہے، وہ بے وقوف ہے، وہ جاہل ہے، وہ بے وقوف اور جاہل کل کو جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اور قرآن نے اعلان کیا، توجہ کیجئے، ان المسلمین والمسلمات صحابہ والمؤمنین والمؤمنات صحابہ، وہ صحابہ کہ جن کے بارے میں قرآن کی ایک ایک آیت کے اندر، ہر سورت کے اندر اور قرآن کے تمام پاروں کے اندر 1226 آیتوں کے اندر، تورات و زبور اور انجیل کے اندر، تمام کے اندر میرے پیغمبر کے ساتھیوں کا ذکر ہے۔ آج اس ملک پاکستان میں اور دیگر ممالک میں ایجنسیوں کا تحفظ ہے، ان کی شان کا تحفظ ہے، ان کے قوانین موجود ہیں، آرمی کا مقام ہے، ان کے قوانین موجود ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پہ اترنے والا قرآن کہتا ہے اے میرے پیغمبر، سب کا تحفظ اپنی جگہ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اولئک حزب اللہ، اے میرے پیغمبر ان لوگوں کو بتا دو
یہ ساتھی تو تیرے ہے لیکن یہ فوج میری ہے، یہ آرمی میری ہے، یہ سپاہ میری ہے، یہ میرے لوگ ہیں۔ کسی کو جرت نہ ہو کہ ان کے اوپر اپنی زبانوں کو کسے۔ آپ علیہ السلام کے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دفاع کے لیے اور ان کی شان کے لیے اور ان کے مقام کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں، وہ کون صحابہ ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے، جو میدان میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدانوں سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے، ہم توپوں سے بھی لڑ جاتے تھے اور نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، اور یہ پیغام زیر خنجر بھی سنایا ہم نے۔ دنیا والوں اس پیغام کو اپنے دلوں میں بٹھا کر جاؤ۔ آج اس مجلس سے، اس پروگرام سے اس بات کو ذہن میں بٹھا کر جاؤ کہ یہ لوگ جب ہم صحابہ اکرام کے دفاع میں، ان کی شان میں، اہل بیت کی محبت میں اعلان کرتے ہیں، پروگرام منعقد کرتے ہیں، تقاریر اور خطابات کرتے ہیں، ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں، اور کوئی جماعت جو ہے، کوئی تنظیم جو ہے، کوئی ادارہ جو ہے وہ حرکت میں نہیں آتا ہے، لیکن یہ الٹا پرچے بھی اہل سنت پر، الٹا کیس کی ان کے اوپر، لیکن جب یہ لوگ کالے دلوں والے لوگ، کالے منہ والے لوگ یہ بھونکتے جا رہے ہیں، یہ آپ علیہ السلام کے صحابہ کے اوپر تبرہ کرتے جا رہے ہیں، کوئی ادارہ جو ہے نہ متحرک ہوتا ہے، الٹا ان کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ اور سن لو، کوئی کباڑیا ہو، کوئی مرزا ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی جو بھی ہو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، علماء کی موجودگی میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، اپنی زبانوں کو بند کر لو، اور ان اداروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سنو، جب تک اہل حدیث کا بچہ زندہ ہے، جوان اور بوڑھا زندہ ہے، انشاءاللہ ہم ختم نبوت کے پرچم کو بلند کرتے رہیں گے، دفاع صحابہ کے لیے اور امی عائشہ کے دوپٹے کے لیے سر تن کی بازیاں لگاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں مختصر سا ارشاد اور تھوڑے سے اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ کون صحابہ؟ گلشن کے مینار صحابہ ہے، حق کا معیار صحابہ ہے، روشن مینار صحابہ ہے، مطلع انوار صحابہ ہے، ہمارے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہے۔ اب بولو کس کی دل کی دھڑکن کا قرار؟ فاروق اعظم ہے، وہ بولے جو صدیق سے محبت کرتا ہے، وہ بولے جو امی عائشہ کا سچا بیٹا ہے، وہ بولے جو امی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سچا لخت جگر اور روحانی فرزند بننے کا ارادہ رکھتا ہے، سب بولو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کے لیے قربانیاں دو گے، قربانیاں دو گے، وقت دینا پڑا تو دو گے، مال لٹانا پڑا تو دو گے؟ مجھے تو نہیں لگتا ہے، جتنے سست آپ کے نعرے ہیں اتنے سست ہی آپ کے ضمیر ہے۔ وہ اپنے جو ہے محفل خانوں میں اپنے ادھر بیٹھ کر بکواس کرتے رہے، سوشل میڈیا بھی اجاگر کرتا ہے، آپ آرام سے سوئے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ کر فرض ادا کر لیا ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ مومن کون ہے؟ جنگ بدر ہے، بدر کا مارکہ ہے، پیغمبر علیہ السلام کے ساتھیوں نے صفیں باندھی ہے، آپ علیہ السلام کے صحابی کھڑے ہیں، ابن عوف کھڑے ہیں، اپنے دائیں اور بائیں جانب دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے شیر ہے، یہ معاذ ہے،
یہ معوذ ہے، یہ کھڑے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں بھتیجوں کدھر آئے ہو، کس جگہ آئے ہو؟ لڑنے کے لیے آئے ہو؟ جی ہاں دفاع کے لیے آئے ہیں۔ کیا لڑو گے؟ تمہارا وجود چھوٹا ہے، تمہارے بازو چھوٹے ہیں، تم میں اتنی قوت نہیں ہے، کس وجہ سے آئے ہو؟ وہ فرماتے ہیں ہماری ماں نے کہا ہے ابو جہل میرے پیغمبر کو گالی بکتا ہے، جب تک ابو جہل کی گردن کو تن سے جدا نہیں کرو گے میں اپنے دودھ کا قرض تم کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ، جو پیچھے بیٹھنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اگلے اور مولویوں کے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یار مل کے پورے توجہ اور جوش و جذبے سے نعرہ لگایا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ صحابہ جہاں جہاں بھی لیٹے ہیں، اور ایک بات عرض کر کے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ساتھی وہ کوئی بھی ہے، وہ کوئی بھی ہے، یہاں رنگ کی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہاں سونے دل کی ڈیمانڈ ہے، وہ موٹے ہونٹ والا ہے، وہ حبشہ اور حبشے کا کالا بلال حبشی ہے، میں قربان جاؤں اس کی جوتی پر، وہ حبشے کا کالا حبشی ہے۔ تو آج مسجد کے پنکھے کے نیچے بیٹھ کر، کھلی فضا کے نیچے بیٹھ کر، اور اپنے کے لوگوں کے اندر بیٹھ کر، اپنے گھر اور آزادی کے اندر بیٹھ کر اس پیغمبر کے لیے، ان اصحاب کے لیے، عظمت کے لیے نعرہ بلند نہیں کرتا ہے۔ وہ حبشی بلال کون ہے؟ وہ حبشی بلال وہ ہے، انہوں نے کہا آگ چل رہی ہے، چلنا پڑے گا۔ حبشی بلال نے کہا احد احد، جس اللہ کے لیے میں اللہ کے پیغمبر کو رسول مان چکا ہوں، یہ آگ کیا ہے، آگ کے انگارے کیا ہے، مجھے سب منظور ہے۔ اور صحابہ نے اسلام کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے فضا پائی، اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو چمن میں بہار آئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔